اس بات پر شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یقین نہیں کریں گے، لیکن اس کائنات میں انسان ایک بے معنی جسم ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے بارے میں جاننا ہوگا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ وقت کی عمر انتہائی طویل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 13.8 ارب سالوں سے وقت کی سوئی حرکت میں ہے، یعنی ہماری کائنات 13.8 ارب سال پرانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1 ملین اور 1 بلین سیکنڈ میں 31 سالوں کا فرق ہوتا ہے؟ سائنس کی متفقہ ریسرچ پر مبنی معلومات کی روشنی میں ہماری کائنات 13.8 ارب سال پرانی ہے، اور اس طویل عمر کی وجہ سے کوئی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہ ٹوٹل کتنا عرصہ بنتا ہے، ملینز کتنے ہیں، بلینز کا کیا حساب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت میں یہ ایک انتہائی بڑا نمبر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک امریکی ماہر فلکیات اور فزسٹ کارل سیگان نے اس کا ایک عمدہ حل نکالا تھا، جس نے اس کائنات کی تمام عمر کو ایک سنگل سال میں ڈال کر ایک کائناتی کیلنڈر یعنی ایک کاسمیٹک کیلنڈر کو متعارف کروایا۔ اس کائناتی کیلنڈر کی وجہ سے ایک انسانی دماغ ایک نہ سمجھنے والے ٹائم سکیل کو سمجھنے لگا، کیونکہ وقت کا یہ سکیل این انسانی سوچ کے سمجھ کے مطابق تھا جسے ہر کوئی سمجھ سکتا تھا۔ اپنی کتاب ڈریگنز آف ایڈن اور ایک ٹی وی شو دی کاسموس میں کارل سیگان نے ایک طریقے کو متعارف کیا کہ کیسے کائنات کی تاریخ وار واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے، کہ کائنات کے بننے کے پہلے سیکنڈ سے آج تک جو بھی کچھ ہوتا رہا وہ سب ایک فلم کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہو، اور ہم اس کو سمجھ سکیں کہ کب کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ یہ ایک آسان فارمولا ہے، اور وہ ایسے کہ آپ اس کائنات کی موجودہ عمر یعنی 13.8 ارب سال لیں اور اسے ایک سنگل سال کے سکیل میں ڈال لیں، یعنی 13.8 ارب سال ایک سال کے برابر ہو جائیں گے۔ اس کائناتی کیلنڈر میں 12 بجے جب جنوری کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، وہاں سے اس وقت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی بگ بینگ جس سے کائنات وجود میں آئی، اور 31 دسمبر یہ وقت جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اس کیلنڈر کا اختتام ہے۔ اب اس کائناتی کیلنڈر کے مطابق کون سا واقعہ کب اور کس ترتیب میں ہوا یہ جاننا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے کہ جنوری 1 کو رات 12:14 پر ہائیڈروجن گیس بننا شروع ہوا، جو ٹھنڈی ہونے پر الیکٹرونز پروٹونز کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ پھر 10 جنوری کو پہلا ستارہ روشن ہوا، کیونکہ 1 جنوری سے 10 جنوری تک 3 ارب سال تک یہ پوری کائنات ایک تاریک جگہ تھی، یعنی اس میں روشنی نہیں تھی، اور 3 ارب سال کا یہ عرصہ جنوری کے پہلے دن سے جنوری 10 تک کا تھا۔ پھر 13 جنوری کو چھوٹی کہکشائیں بننا شروع ہوئی، پھر 15 جنوری کو ہماری کہکشاں ملکی وے بننا شروع ہوئی، پھر اگست کے اینڈ میں اور ستمبر کے آغاز میں ہمارا سورج، ہماری زمین اور باقی کا سولر سسٹم بنا۔ 31 ستمبر کو زمین پر پہلی زندگی یعنی ایک سنگل سیل آرگینزم بنا۔ پھر 5 دسمبر کو اس سنگل سیل سے تقریباً 3 ارب سال بعد ملٹی سیلولر آرگینزمز بنے۔ پھر 14 دسمبر کو چھوٹے چھوٹے جانور ظاہر ہوئے، اور 20 دسمبر کو درخت اور پودے بننا شروع ہوئے۔ 25 دسمبر کو ڈائنوسورز پیدا ہوئے۔ پھر 26 دسمبر کو میملز یعنی دودھ دینے والے جانور بنے۔ دسمبر 27 کو پرندے، اور دسمبر 28 کو پھول زمین پر پھیلے۔ دسمبر 30 کو ڈائنوسورز کا خاتمہ ہوا، جس کے 8 منٹ بعد پہلے انسان کو اللہ نے زمین پر بھیجا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور 14 سیکنڈز بعد جدید تہذیب کا آغاز ہوا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام تک تمام پیغمبر اور وہ تمام واقعات ہوئے جو ان پیغمبروں اور نبیوں کے دور میں ہوئے تھے۔ پھر اس کے 5 سیکنڈ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کی پیدائش کے 4 سیکنڈ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آخری سیکنڈ میں جدید سائنس و ٹیکنالوجی، امریکہ کا انقلاب، فرانس کا انقلاب، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اپولو مون لینڈنگ، اور عمران خان کو بیرونی سازش کے ذریعے ہٹا کر امپورٹڈ حکومت کو لانا، یہ سب ممکن ہوا۔ آپ کی زندگی اگر آپ خوش قسمت ہوئے اور 109 سال تک زندہ رہے تو آپ کی وہ زندگی اتنی ہی ہوگی جتنا ایک شخص اپنی آنکھیں جھپکاتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ۔ مطلب کائنات کی اس عظیم ترتیب میں انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ بالکل ایک معمولی چیز ہے۔
لیکن اس کے باوجود اگر آپ زندگی کی رنگینیوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ ایک انسان اوسطاً 250 ملین سپرم سیلز کو پیچھے چھوڑ کر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ کارل سیگن کا کائناتی کیلنڈر ہمیں صرف اس کائناتی کیلنڈر کی کل عمر کو سمجھنے میں مدد نہیں دیتا، بلکہ اس کے ذریعے ہم قرآن کی 2 آیات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، جس میں بات تو یہی کی گئی ہے لیکن ایک الگ طریقے سے۔ پہلی جگہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں ذکر ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر دوسری جگہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 59 میں آیا ہے کہ وہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ یہ ایک قرآنی کائناتی کیلنڈر ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، جو اس بات کی سچائی ہے کہ قرآن نے کارل سیگن سے بھی سینکڑوں سال پہلے کائناتی کیلنڈر کو پیش کیا۔ قرآن کے اس کائناتی کیلنڈر اور کارل سیگن کے کائناتی کیلنڈر میں کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں، جیسے کہ کارل سیگن نے انسانی دماغ کو سمجھنے کے لیے کائنات کی کل عمر کو ایک کائناتی کیلنڈر میں یعنی 365 دنوں میں پیش کیا، جو کہ 1 سال بنتا ہے، اور دوسری طرف قرآن نے کائناتی کیلنڈر میں کائنات کی کل عمر کو 6 دنوں میں پیش کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کارل سیگن کے کائناتی کیلنڈر میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ زمین کی پیدائش اگست کے آخر میں ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین 1 سال کے ٹوٹل 12 مہینوں میں 8ویں مہینے میں بنی، اور یہ وہ وقت تھا جب کائنات کی عمر 2/3 میں تھی۔ اب اسی طرح قرآن کے کائناتی کیلنڈر میں ہمیں بتایا گیا کہ زمین کو اللہ نے ان 6 دنوں میں 4تھے دن بنایا، یعنی یہاں بھی کائنات کی عمر 2/3 ہی تھی جب قرآن کے مطابق زمین کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بارے میں قرآن کی سورہ فصلت کی آیت 10 سے 12 میں اللہ فرماتا ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا، اور یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا کہ ہم آ گئے، فرمانبرداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب 1996 میں کارل سیگن نے اس کائناتی کیلنڈر کو متعارف کروایا تو یہ اس کیلنڈر کے آخری سال میں تھا، اور جب آپ اس ویڈیو میں اس کائناتی کیلنڈر کے بارے میں جان رہے ہیں تو وہ بھی اس کے آخری سال میں ہے۔ اور اگر کوئی کارل سیگن کے اس کائناتی کیلنڈر کو آج سے 1000 سال بعد دیکھے گا تو تب بھی وہ اس کائناتی کیلنڈر کے آخری سال میں دیکھے گا، جس میں ان سالوں میں جو بھی کچھ واقعات ہوں گے وہ سب اس کے آخری سال میں ہوں گے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کائناتی کیلنڈر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ کائنات اس آخری سال کے بعد ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کائناتی کیلنڈر کا سکیل خود کو آنے والے سالوں میں پیش آنے والے واقعات کو سمیٹ کر کائنات کی کل عمر کا حصہ بنا رہا ہے۔ یعنی آج کے بعد جتنا بھی وقت گزرے گا یہ کائناتی کیلنڈر اسی آخری سال میں رہے گا۔ لیکن کارل سیگن سے پہلے قرآن نے اس بارے میں بات کی تھی۔ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کے 6 دنوں کے کائناتی کیلنڈر کا یہ مطلب نہیں کہ کائنات 6 دن کے آخری سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی، بلکہ قرآن کا کائناتی کیلنڈر بھی کائنات کی کل عمر کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہے۔ جب تک وقت جائے گا یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، یہ آیات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا اختتام ابھی نہیں ہوا۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ آج کے بعد جتنا بھی وقت گزرے گا یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے تو تب تک قرآن کا یہ کائناتی کیلنڈر کائنات کی کل عمر کو ان 6 دنوں میں سمیٹ کر رکھے گا۔